بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ آج سورۃ النساء ہے، یہ قرآن کی چوتھی سورت ہے اور یہ بھی مدنی ہے اور اس میں احکام بہت ہیں اور احکام بھی زیادہ تر خاندانی پرسنل لاز، عائلی قوانین زیادہ ہیں، خاندانی اصول و ضوابط اس میں بہت ذکر کیے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی اس سورت کی ابتدائی اور اخیر کی آیتیں جب دونوں کا مضمون ملا، دونوں کو کا ترجمہ کریں اور دونوں کے مضمون کو شامل کریں تو معلوم پڑ جائے گا کہ سورت کا موضوع کیا ہے۔ یہاں اس میں پہلی سورت ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا، ایک شخص سے تمہاری خلقت ہوئی۔ وخلق منها زوجها، پہلے اکیلے آدم علیہ السلام تھے اور حضرت حوا علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ وخلق منها زوجها، ان دونوں کے بعد پھر پوری انسانیت اور پوری انسانیت کا سلسلہ پھیل گیا۔ رجالا کثیرا ونساء، بہت ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرد اور عورتیں۔ تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم بات کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ رشتوں کے خیال میں رشتوں کے تعلق سے جتنے قوانین ہیں ان قوانین کو جانو، سمجھو اور اس کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ قانونی طور پر جو ان کے ایک دوسرے کے رشتوں کی بنیاد پر حقوق بنتے ہیں ان تمام کو پورا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، آپ کی تمام حرکتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں ذرا جلدی بیان کروں گا ایک ایک کر کے جو آیت ہے، چونکہ ہر آیت ایک قانون بیان کر رہی ہے، لہٰذا اس میں خلاصہ اگر ہم کچھ چھوڑ دیں پھر ایسا ہے کہ کچھ چھوڑ دیا جائے۔ کوشش کرتا ہوں میں زیادہ تر چیزیں شامل ہو جائیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک یہ صورت اور ایک سورہ مائدہ، اس میں تھوڑا ہم کو وقت لگے گا۔ اس کے آگے پھر پچھلے اقوام کے قصے ہیں تو اس میں ہماری رفتار تیز ہوگی۔ یہ ہمارے عائلی مسائل ہیں، اس لیے ان کا نظر میں آنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں ہمارے لیے کتنے زندگی کے اہم قوانین موجود ہیں اور اسی میں ہمارے لیے خیر و عافیت۔ دوسرے جتنے قوانین کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ سب پریشانی اور ظلم کے اوپر ختم ہوگی اور ناانصافی کے اوپر اس کا فیصلہ جائے گا، لہذا یہ جاننا سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا اس میں قانون بتایا گیا کہ وآتوا الیتامی اموالہم، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یتیم پوتا محجوب ہو جاتا ہے۔ بیٹے کو وراثت دینے کے لیے اتنی زیادہ تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے جتنا یتیم کے بارے میں خیال کرنے، اس کے حقوق کی پرواہ کرنے، اس کا مال کو نہیں کھانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے قرآن میں ذکر ہے۔ جتنا قانون، جتنی ترغیب اور جتنا مزاج یتیم کے لیے بنایا گیا ہے اتنا وراثت پانے والوں کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اگر کوئی یتیم مال والا ہے اور اگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس یتیم کے پاس مال ہے تو آپ اس کے مال کے ساتھ ناانصافی اور اس میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، خبیث مال کو اور طیب کو کبھی بھی مت ملاؤ، حرام حلال کو مکس مت کرو، ولا ہمیشہ حرام کو حرام کے ساتھ حلال کو بالکل شامل مت رکھو۔ اور اللہ نے جب تم کو طیب دیا ہے تو طیب کے بدلے میں خبیث کی طرف مت جاؤ۔ یہاں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے تم کو طیب دیا ہے تو طیب اور حلال کو چھوڑ کے حرام اور خبیث کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جو تمہارا ہے کم ہے یا زیادہ ہے، حلال کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، لہٰذا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مت ملاؤ، کیونکہ آپ کا مال الگ ہے ان کا مال الگ ہے۔ لہٰذا یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھاؤ گے تو یتیم کا خرچہ کم ہے، یتیم کے اخراجات کم ہیں، تمہارے زیادہ ہے، تمہارا خرچہ زیادہ ہے، یتیم کا کم ہے۔ جب ملا کے کھاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے یتیم کا مال کچھ ناحق تمہارے طرف آ جائے گا، اور یہ کام مت کرو۔ اب اس آیت کی ضمن میں اگر ہم تقریر کریں اور ہم اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اس طرح کی غلطیاں ہم سے کتنی ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو بہنوں کا حق اور وراثت نہ دینے کا جو قانون ہے اور حرام طریقے سے دیتے ہیں، حلال طریقے سے نہیں دیتے۔ جہیز کی شکل دینے کے لیے تیار ہے باپ بھی اور بھائی بھی، اور بہن بھی لینے کے لیے ضد کرتی ہے، بیٹی بھی ضد کرتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، ہمارے یہاں جو لڑکے والوں کو بدنام کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھیے
جتنا قصور جہیز اور اس طرح کی لعنت میں لڑکے والوں کا ہے، لڑکی والوں کا اس سے کم نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں پر لڑکی والوں کی شرارت زیادہ ہے۔ لڑکی والے بھی کم شریر نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنے پیسے کی بہت دھن ہوتی ہے، اسی لیے ویسے شیطان لڑکے بھی مل جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے والدین میں سے باپ کا بھی قصور ہوتا ہے، اور جتنا قصور باپ کا ہوتا ہے کہیں کہیں پر ماں کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی کو یہ ملنا چاہیے، میری بیٹی کو وہ ملنا چاہیے، ہم کوئی دوسرے کی بیٹی، ہماری بیٹی کوئی ایسی ویسی تھوڑی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا تصور، ملکیت، جسے میں اکثر کہتا ہوں ملکیت۔ ملکیت کے معاملے میں انسان کا اسلام کا کنسپٹ بالکل کلیئر ہے۔ اب دیکھیں یہاں کیا کہہ رہا ہے، لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، تم جس مال کے مالک ہو اس کے مالک تم ہو، یتیم کا مال جو ہے اس کا مالک وہ ہے۔ اب آگے چلیے، اور بھی آگے بات یہ آئی۔ اب اس کے بعد اگر تم اس طرح مکس کر کے کھانا کھاتے ہو اور کسی کا حق کم اور کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے تو انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں برت پاؤ گے، تو دو دو تین تین چار چار شادی کے لیے اللہ نے اور بہت سارے گنجائشیں رکھی ہیں، 2 کی 3 کی 4 کی، آپ شادیاں کر لیں۔ اب آپ بولیں گے یتیم کے مال کے ساتھ، اصل میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی یتیم کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو کوئی یتیم نوجوان ہوتی اور اس کے پاس مال ہوتا تھا، تو جو شخص جس کی نگرانی میں وہ یتیم بچی ہوتی تو وہ بندہ یہ چاہتا تھا کہ اس یتیم سے میں شادی کروں، اس سے 2 فائدہ ہوگا، ایک تو اس کا مال بھی میرے پاس آ جائے گا اور مجھے اس کو مہر بھی کم دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر اس کے پورے حقوق دو گے تو شادی کرو، اور نہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ اسی کی شادی کریں۔ اللہ نے آپ کے لیے اور بھی 2 2 3 3 4 4 حلال رشتے دنیا میں بہت ہیں، آپ دوسرے رشتے ڈھونڈیں۔ آپ اس یتیم کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ مال کے لیے۔ اس ضمن میں یہ آیت آئی۔ اس کے بعد عورتوں کو میں نے بتایا نا آئلی قوانین، اب ایک قانون آگے ذکر ہو رہا ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر دل خوش ہو کر دے دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، مر کر کڑ کر اور پریشان ہو کے اور دل نہ چاہ کے نہیں بلکہ دل سے عورتوں کا مہر ان کے حوالے کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، آپ کو بتا دوں ہمارے وہ علاقے جہاں پر جہیز بہت دیتے ہیں اور مہر بہت بڑے بڑے رکھتے ہیں، بہت سارے علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں بھی یہ بیماری ہے، کیا کہ لڑکی والے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں لڑکی کو مہر دے دیں۔ وہ کہتے ہیں ارے لڑکی کو آپ نے مہر دے دیا اس کا مطلب آپ کی تو جان چھوڑ گئی، آپ نے تو اپنا پلہ جھاڑ دیا، آپ کبھی بھی لڑکی کو فارغ کر دیں گے۔ یہ اصل میں ہندوانہ تصور۔ قرآن کہتا ہے خوش دل ہو کر جلد از جلد مہر عورتوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر خاتون نے بیوی نے اگر کچھ مہر معاف کر دیا یا جو آپ نے مہر آپ نے اس کو دیا اس نے آپ کو لوٹا دیا یا آپ کو کچھ معاف کر دیا یا اپنے مہر میں سے اس نے کچھ آپ کو ہدیہ کر دیا، نہیں آپ رکھ لیجئے، میں نے لے لیا، آپ رکھیے اس کو، آپ استعمال کیجئے، تو اس کو آپ کھا سکتے ہو۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اور اس کے بعد وَلَا تُؤْتُوا، اب اس کے آگے بات آ رہی ہے کہ قانون کو غور سے سنتے جائیے۔ اور جو معاشرے میں جو کچھ بچوں کچھ لوگ بچوں کے کچھ والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو مال و دولت ہوتی ہے تو ان کی مال و دولت کی دیکھ بھال ان کے معاشرے کے بڑے لوگوں کو کرنی ہے۔ اگر وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَّهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جس مال کی دیکھ بھال کا آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، وَارْزُقُوهُم مِّنْهَا فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو اس میں ان کو ان کا کھانا پینا اور صحیح طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرنا ہے آپ کو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، اور یہی لوگ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ جو یتیم ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے، بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اب ہو گیا، اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ اپنا دیکھ بھال آپ خود، اپنا معاملہ آپ خود سنبھالیے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنا مطلب اپنے آپ کو دستبردار کرنے یا اپنا دامن چھڑانے کے لیے آپ یہ کام جب ہی کریں جب ان یتیموں کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، ان کو چیک کر لیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم رُشْدًا، جب وہ شادی کے لائق ہوئے، بالغ ہو گئے، تو اگر ان کے اندر صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے، تو ان کا مال ان کو دیجیے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا،
اور بالغ ہونے سے پہلے آپ نے کہا کہ موقع اچھا ہے، خوب دل لگا کے کھا لو، مال بچا نہ بچا اپنا کیا ہے، وہ تو اس کا ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو ان کے مال میں سے دیکھ بھال کی نام پر جو آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت پڑے آپ خرچ کیجئے، لیکن اسراف بھی نہ کریں اور جلدی بازی بھی نہ کریں۔ ان کے بالغ ہونے سے پہلے مال کے خرچ کرنے میں اسراف بھی نہیں کرنا ہے اور جلدی بازی بھی نہیں کرنا ہے کہ ذرا سی بات میں فوراً یتیم کا پیسہ لیا، استعمال کر لیا اور اسی کی ضرورت کے لیے وہاں خرچ کر دیا، وہاں خرچ کر دیا۔ نہیں، جلدی بازی نہیں کرو۔ یکبروا ومن کان غنیا، جو بے نیاز ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ یتیموں کے مال میں سے کوئی چارج نہ لے، کوئی خرچ نہ کرے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ آنے دے، اور اگر کوئی خود ضرورت مند ہے، یتیم مالدار ہے، تو اتنا ہی کھائے جتنا اس کے لیے اچھا ہے، یعنی جتنا کھانا چاہیے، یعنی انصاف کے ساتھ۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یتیموں کو ان کا سارا مال ان کے حوالے کرو تو گواہ بنا لو، اور اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، سب کا حساب، سب کا ڈاٹا اور سب کا اکاؤنٹ ڈیٹیل جو ہے وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ اب آگے ایک قانون اور سنیے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، والدین اور رشتہ دار جو کچھ بھی وراثت چھوڑ کے جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اسی طرح والدین اور رشتہ دار جو کچھ بھی وراثت چھوڑ کے جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ غور سے سنیے، مرد کا حصہ بھی مستقل ہے، عورتوں کا حصہ الگ ہے۔ عورت جس چیز کی حصے دار ہوگی اس کی مالک عورت ہے، مرد جس کا حصے دار ہوگا اس کا مالک مرد ہے۔ مرد اور عورت کا حصہ ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں آج پھر سوال آیا ہے کہ اگر بیوی نہیں کماتی ہے، اس کے پاس زیور ہے تو بیوی تو نہیں کماتی ہے تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ زکوٰۃ بیوی ہی دے گی۔ آپ اپنی اسٹریٹجی اور اپنی لوجک نہ لگائیں، غور سے سنیں، بالکل صاف لہجے میں بات کروں۔ بیوی کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ بھلے سے نہیں کماتی ہو، اب زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اسی میں سے نکال کے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس کھجور ہے 40 کلو، یعنی مثال دے رہا ہوں، تو 1 کلو کھجور ہے۔ جیسے آپ کے پاس 40 گرام سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ 1 گرام سونا ہے۔ آپ پیسہ نہیں ہے اس کی زکوٰۃ، پیسہ تو ہم دیتے ہیں اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو 40 گرام میں 1 گرام سونا ہے، اب جس عورت کے پاس 100 گرام سونا ہے تو اس کو 2.5 گرام نکال کے دے دینا ہے، تو میاں جی بولتے ہیں ارے 2.5 گرام کم ہو جائے گا، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ تو زکوٰۃ ہے، کم ہو جائے گا، وہ تو ہے 97 آپ کے پاس رہے گا، آپ کو جب اللہ نے دیا ہے تو 2.5 واپس دینا پڑے گا۔ اب کمپنی نے 1 لاکھ ریال کا بزنس کیا، بزنس کرنے کے بعد 50,000 اس کے اسٹاف کی تنخواہ نکل جائے گی۔ اب کمپنی سوچے کہ ارے بھائی ہم نے 1 لاکھ کمایا، ہم تنخواہ دیں گے تو ہمارا تو 50,000 نکل جائے گا، تو بھائی آپ کو جب 1 لاکھ ملا ہے تو 50,000 بھی آپ ہی کو دینا ہے، تو 50,000 دیجئے۔ لہٰذا اب یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر بیوی کہے کہ بھائی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، اتنے پیسے ہے تو زکوٰۃ دے دیں، تو شوہر اگر اپنی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے تو در حقیقت سمجھیے وہ بیوی کے نام پر بیوی کے طرف سے دے رہا ہے، حقیقتاً دیکھا جائے تو اتنے پیسے کی بیوی مقروض ہو گئی۔ یہ بیوی کے زکوٰۃ دینے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر 2,000 روپے 3,000 روپے زکوٰۃ شوہر نے بیوی کی طرف سے دیے تو یہ 3,000 بیوی کے اخراجات میں نہیں آتا ہے، یہ 3,000 بیوی کے اوپر شوہر کا قرض ہو گیا۔ اب وہ آپس میں لینا دینا نہ کریں وہ الگ بات ہے، لیکن بیوی کے کھانے پینے نان نفقے میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں آتا ہے۔ آج کل تو ہم نے بیوی کا کنسپٹ ایسا سمجھا ہے کہ قانون بنے تو شوہر صاحب بیوی کی نماز بھی پڑھ دیں، شوہر صاحب گھومنے پھرنے میں ہر جگہ بیوی ساتھ رہے گی، حج پہ جانا ہے ساتھ کیونکہ اس میں گھومنا ہے نا ذرا، لیکن زکوٰۃ بیوی شوہر صاحب دے دے، نماز بھی آپ بھی پڑھ لو، مجھے فارغ رکھو، میرے کو دن بھر سونے دو اور مجھے دن بھر اپنے مصروفیات میں مصروف رہنے دو۔ یہ میں اس لیے صاف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں کنسپٹ پایا گیا ہے کہ عورتوں کے اعمال ان کو معلوم ہی نہیں ہے، لہٰذا عورت کے مال پہ زکوٰۃ عورت کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور یہ ملکیت طے ہونا ضروری ہے، عورت کا مال عورت کا ہے، مرد کا مال مرد کا ہے۔ یہ آیت سن لیجئے، آیت نمبر 7، ہر جگہ ملکیت الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن آگے کہہ رہا ہے، اب اس کے آگے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، وہ تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد پھر اب وراثت کا قانون آ رہا ہے اس آگے، اسی آیت بیان ہوئی ہے
کہ ورثے کی، اب ورثہ کا قانون آ رہا ہے، یوصیکم فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اولاد کے اندر وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تو بیٹے کو 2 حصہ اور بیٹیوں کو 1 حصہ. اگر اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں تو اگر وہ 2 سے زیادہ ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، تو اس آدمی کے وراثت میں سے ان بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، 2/3. وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر کسی کے انتقال کے بعد اس کے وارث، اس کے ورثاء میں صرف 1 بیٹی ہے تو اس 1 بیٹی کو آدھا مل جائے گا، فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. اور اگر اس آدمی کے انتقال، جس کا انتقال ہوا ہے، اگر اس کے بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو 1/2 کا حساب چلے گا. 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 بیٹیوں کو تقسیم ہوگا. 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 سب میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا. اور اگر اکیلی 1 بیٹی ہے تو اس آدمی کی پوری آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی. اور اس کے والدین کو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، دونوں کو 1/6 ملے گا. ٹھیک ہے، 1/6 ملے گا تو 1/3 ہو جائے گا، وہ پورا برابر ہو جاتا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر اس کے پاس اولاد ہے، یعنی کسی کا بھی انتقال ہوا، اس کے پاس اولاد ہے اور اس کے ماں باپ بھی ہیں، تو اولاد ہونے کی شکل میں ہر ایک کو 1/6 ملے گا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، اولاد کے ہوتے ہوئے. پہلے میں کل ولد، اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں، ایک انسان کا انتقال ہوا، اس کے اولاد نہیں ہے، مان لیا شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوئی اولاد نہیں تھی، تو اولاد اگر نہیں ہے اس کی، تو پھر اس کے والدین کو ملے گا، اس کے والدین میں سے 1/3 ملے گا ماں کو اور باقی پورا باپ کو مل جائے گا اگر اولاد نہیں ہے. مما ترى فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة، اور اگر اس کے بھائی ہیں، یعنی ایک انسان کا انتقال ہوا، اس کے بھائی ہیں، فلأمه السدس، تو اس کی ماں کو 1/6 ملے گا، 1/6، اور باقی بھائیوں میں تقسیم ہوگا، اور اس کے بعد جو بچے گا وہ باپ کا ہوگا. من بعد وصیت، یہ سارا نظام، اس میں کافی تفصیلات ہیں، یہ پورا حساب نہیں آیا ہے یہاں پر. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ ساری وراثت کی تقسیم کب ہوگی؟ 1/3 میں وصیت پورا ہونے اور قرض ادا کرنے کے بعد. متوفا کے پاس جو قرض ہے تو قرض ادا کر دیا جائے گا، اور اس نے جو وصیت کی ہے 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی. اس کے بعد یہ تقسیم کیے جائیں گے، کیا دیکھ کر کہ رشتے میں کون کون ہے، بیٹے بیٹی دونوں ہیں یا بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں یا صرف 1 بیٹی ہے، اور ماں باپ، وہ شجرہ ہر ایک کا الگ ہے، وہ سب سمجھانے کا نہیں ہے، ہو گئی بات. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اب باپ کو وراثت کیوں ملے، بیٹے کو وراثت کیوں ملے؟ تو یہ قانون اللہ کا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ باپ زیادہ انسان کے لیے نفع بخش ہوگا اور باپ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا یا اولاد سے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، فریضۃ من اللہ، بس یہ جو آپ کو قانون بتایا گیا اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اس کو پورا کرو. اب اس کے بعد بیوی کی وراثت کا نظام آ رہا ہے. اب دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی کی ملکیت کو واضح نہیں کریں گے، معلوم ہے کہاں کہاں پریشانی ہوگی، وراثت میں پرابلم ہوگی اور زکوٰۃ کے اندر پرابلم ہوگی. تو یہ پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہر آدمی کی وراثت کی ملکیت طے ہونی چاہیے. بیوی کا جو مال ہے یہ بیوی کا ہے، جبھی تو بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کی وراثت بنتی ہے. اب جناب ہمارے ہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، جو بیوی کے انتقال کے بعد سب شوہر کا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد سب بیوی کا ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے وراثت کا. تو پتہ نہیں، ہم صرف نماز کے مسلمان تو ہیں، باقی چیزوں کے مسلمان ہیں. اب دیکھیں اس کے لیے آگے آیت کیا آ رہی ہے. اب قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بیوی کے انتقال کے بعد اولاد اس عورت کے پاس، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں رہی ہو، تو اس کے پاس یا اولاد ہونے کی شکل میں، اگر اس کے پاس اولاد ہے اس کے وطن سے، تو اولاد نہ ہونے کی شکل میں اِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، بیوی کے انتقال کے بعد اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو آدھا مال شوہر کا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے پاس اولاد تھی تو پھر 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے. اب اگر الٹا بیوی کا معاملہ، اگر کسی شوہر کا انتقال ہوا تو اگر اس کے پاس اولاد ہے شوہر کے پاس تو بیوی کو اولاد نہیں ہے، اگر شوہر کے پاس اولاد نہیں ہے شوہر کے انتقال کے بعد تو بیوی کو 1/4 ملے گا، چوتھائی 25%. اور اگر اس شوہر کے پاس اولاد ہیں تو پھر بیوی کو 1/8 ملے گا، 12.5%. ٹھیک ہے.
من بعد वसीयत, और ये सब कब होगा, वसीयत और कर्ज के निजाम को खत्म, यानी कर्ज के निजाम को निपटा देने के बाद। वह इनकार रजुल युस्कार, अगर कोई मर्द या कोई औरत कलाला है, उसकी औलाद भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं, लेकिन उसके पास एक भाई या एक बहन है, फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक, तो उनको 1/6 मिलेगा। फइनकानु अक्सर मिन ज़ालिक, अगर वो इससे ज्यादा हो तो उनको 1/3 मिलेगा। हर एक का कानून डिटेल तो मौजूद है। हर एक वसीयत के निजाम के मुकम्मल होने के बाद या कर्ज को अदा करने के बाद। और एक बात है, गैर मुज़ारिन वसीयत मिनल्लाह, और वसीयत में इस चीज का ख्याल रखना है कि किसी के हक को मारने की कोशिश ना की गई हो, यानी वसीयत ऐसी कर दी कि किसी दूसरे वारिस का, जो दूर से वारिस बन सकता था, उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत हो। तो ऐसी वसीयत के बारे में इस्लाम का हुक्म है कि 1/3 में वसीयत पूरी की जाएगी। अगर गुरबा मतलब खुशहाल हैं, अगर वरसा, अगर वरसा खुशहाल नहीं है, तंगहाल हैं, तो फिर उसकी वसीयत के अंदर इस्लाह की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसकी वसीयत पूरी ही की जाए, वसीयत के अंदर रिपेयरिंग का पूरा चांस है, वो वफात के बाद देखना पड़ता है। अब यहाँ पर आ गई बात, अब आगे आइए, ये कानून बताया, कानून बहुत है, इसकी तफसीलात बहुत हैं, और तो सबको जानना पड़ेगा। अब आगे की असल आयत पे आइए, वमई तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह का कानून, रूल एंड रेगुलेशंस। वमई युतिइल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी करेगा, ये किस रेफरेंस में आ रहा है, वरासत के कानून और उस माल को अदा करने के रेफरेंस में, तो वो जन्नत में जाएगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, आयत नंबर 14 सूरह निसा, खोल के पढ़ लीजिएगा, तर्जुमा तफसीर सब पढ़ लीजिएगा, 13-14। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु, और जो इस विरासत की तकसीम में और इस पर्सनल लॉज के सिलसिले में कानून शरीयत और अल्लाह के हुदूद और अल्लाह के कानून का ख्याल नहीं रखेगा, वयतअद्दा हुदूदहु, और उसके हुकूक की नाफरमानी करेगा और अपनी मनमानी करेगा, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, गौर से सुनिए, काफिरों की सजा बयान की है अल्लाह ने, ये अहले ईमान के लिए है, ये काफिर के लिए नहीं है। अल्लाह बचाए हमें आपको सबको। युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, ऐसे जहन्नम में अल्लाह डालेगा जहां हमेशा हमेशा उसको रहना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। वलहु अज़ाबुन मुहीन, और दर्दनाक अज़ाब होगा। ये मैंने इसलिए इस पर जोर दिया कि हमारे मुआशरे में इस मामले में बहुत कमजोरी है, बहुत खतरनाक हद तक। अब इसके बाद इस्लाम से पहले जना की एक सजा थी कि अगर कुछ लोगों से ये बदकारी हो जाए तो उसको फस्तशहिदू अलैहिन्ना फ़इन शहिदू फ़अमसिकुहुन्ना फ़िल बुयूत, 1 साल उसको रखा जाए, यहाँ तक के दुरुस्त हो जाए वो या उनकी मौत आ जाए। और ये कानून था। उसके बाद तौबा का दरवाजा था कि तौबा कर ले, और जो तौबा करेगा तो उसकी तौबा अल्लाह कबूल करता है। इन्नमत तौबतु अलल लज़ीना यअमलून बिजहाला, जिन लोगों से भी नादानी में कोई गुनाह हो जाए, सरजद हो जाए, तो वो फौरन तौबा करें तो अल्लाह उनके तौबा को कबूल करता है। और तौबा का मतलब ये नहीं है कि बुराई करते रहो यहाँ तक कि मौत आ जाए, और मौत आने के बाद जब एकदम हलक में रूह फंसी है तो तौबा कर रहे हैं। लिहाजा तौबा इंसान को जिंदगी में हमेशा सुबह शाम तौबे में लगा रहना चाहिए। जहां कोई महसूस हो कि ये हमसे गलती हो गई, फौरन इस्तगफार करें, उसकी तावील ना करें। तावील अगर करेंगे तो इब्लीस की तरह, जिस तरह उसने सजदे के जमाने में तावील की थी, तौबा से महरूम रह गया था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक अमल सरजद हो गया, जो जन्नत में दरख्त न खाने का जो कहा गया था वो खा लिया, तो उसके सरजद होने पर फौरन तौबा की, फताब अलैहि, तो अल्लाह ने फौरन अल्लाह के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की। यही फर्क है फाजिर में और मोमिन में, यही फर्क है इब्लीस शैतान के दोस्त शैतान और इब्लीस और शैतान में, और मोमिन और अल्लाह के बंदे में। लिहाजा कोई भी गलती हो तावील नहीं कीजिए, फौरन तौबे में लग जाइए कि या अल्लाह गलती को मानने में देर नहीं करना चाहिए, ये इंसान होने की पहचान। ठीक है, अब आगे कानून आ रहा है आयत नंबर 19 में कि जाहिलियत के जमाने में अगर किसी इंसान का इंतकाल हो जाता तो उसकी बीवी को भी वरासत में चलती थी। वो कैसे चलती थी? अब उसके बाद उसका बेटा शादी करेगा, या उसका कोई भाई शादी करेगा, या उसके खानदान में कोई शादी करेगा, उसके अपने रिश्तेदारों का उसमें दखल नहीं होता था। तो कुरान ने कहा है कि जबरदस्ती किसी औरत से इस तरह शादी करने का निजाम मत बनाओ, और तुम और तुम ऐसा इसलिए करते हो कि तुम्हारा दिया हुआ महर कहीं वहां दूसरी जगह ना चला जाए, तो उनको इस बात पर मजबूर नहीं कर सकते। जिंदगी गुजारने में इंसाफ के साथ और सीधे तरीके से जिंदगी गुजारो। अगर फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैया, अगर तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो भले से अच्छी ना लगे। बहुत सारी अच्छी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी नापसंदीदा चीजें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत खैर रखा है।
اس کے بعد ایک قانون ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کی ایک بیوی سے نہیں پٹ رہی ہے تو اس سے وہ علیحدگی چاہتا ہے اور اس کی جگہ دوسری خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو جب وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی رشتہ نہیں جمع اور وہ بات نہیں بن رہی ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن پہلی بیوی کو جب آپ رخصت کر رہے ہیں تو آپ اس سے اس کا پورا مال آپ کو واپس لینا نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ ان کو چھوڑ دیں۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر لے وہ تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اور وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لوگے جبکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دن رات گزار چکے ہو۔ اب اس کے بعد محرمات کی تفصیل آ رہی ہے کہ اللہ نے کون کون سے رشتے حرام کیے ہیں۔ میں نے بتایا نا یہ عائلی خاندانی قانون ہے، اب اس میں جان کی حفاظت، رشتوں کی حفاظت، رشتوں کے حقوق، رشتوں کے تعلق سے تفصیلات، وہ سب کچھ اس میں ذکر کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر محرمات ذکر ہے کون کون رشتے حرام ہیں۔ ماں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجی، بھانجی، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضائی بہنیں یعنی دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، وربائبکم اللاتی، اور وہ بچیاں جو تمہارے ان بیویوں کی ہیں جن کے ساتھ تمہارا سامنا ہو گیا، یعنی کسی بندے نے کوئی شادی کی، اس اتفاق سے اس کے ساتھ بیٹی تھی، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اس خاتون کے ساتھ سامنا بھی ہو گیا، تو اب اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن اگر اس سے نکاح تو ہوا ہے، سامنا نہیں ہوا، تنہائی نہیں ہوئی، تو پھر اس اور طلاق ہو گئی تو وہ بیٹی حرام نہیں ہوتی۔ حرام ہونے کے لیے شرط ہے کہ جس سے شادی ہوئی اگر اس کے پاس بیٹی ہے تو اس عورت کے ساتھ تنہائی اور سامنا ہونا بھی شرط ہے۔ فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور جو تمہارے صلبی بیٹے جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی جو تمہاری اپنے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام۔ جیسے کسی بندے نے شادی کی، اب اس نے اپنے کسی لڑکے، کسی صاحب، کسی کے بیٹے نے شادی کی کسی سے، اس نے اگر اپنے بیوی کو طلاق دے دیا تو اب باپ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا اس سے۔ یہ اسلام کی غیرت کا، رشتوں کے اندر حرمت میں کیا غیرت کا نظام ہے۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، دو بہنوں کا ایک ساتھ رشتہ نہیں ہوگا جب تک نکاح میں ہے دوسری بہن حرام ہے، یعنی اس کی ساری بہنیں حرام ہیں، سارے محرم رشتے بھی حرام ہیں۔ ہاں جب نکاح ختم ہو گیا یا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد والمحصنات، اور کون حرام ہے؟ جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں، جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں وہ بھی دوسرے کے لیے حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے دوسرے رشتے حرام حلال ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اپنی عزت کی حفاظت ہو، نہ کہ عیاشی۔ اور فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، اور اس میں مہر کی تفصیلات ذکر ہوئی ہیں اور مہر کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں کہ، اور اس کے بعد جو لوگ شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں آزاد خواتین سے، چونکہ آزاد خواتین کے حقوق اور ان پر خرچہ زیادہ ہوتا تھا، تو باندیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ انسان کی آبرو کی حفاظت ہو۔ اب قرآن میں یہاں ایک آگے بات فرما رہے ہیں اللہ، آیت نمبر 26 میں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کھول کھول کر بیان کرے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو کچھ بھی گزر چکا ہے اس سلسلے میں جو سیدھا راستہ اس میں تمہاری رہنمائی کرے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تم کو معاف کرے، اور اللہ علیم حکیم ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر توبہ، آپ کی توبہ قبول کرے، آپ کو معاف کرے۔ اور وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ نفس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ادھر ادھر کا راستہ ڈھونڈتے رہیں۔ یرید اللہ ویخفف عنکم، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے بہت آسانیاں چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد مال کی حفاظت، دیکھیں مال کے معاملے میں کتنے قوانین ہیں اسلام۔ اے ایمان والو، اللہ باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ، الا یہ کہ تجارت ہو اور ایک دوسرے کی رضامندی ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو ہلاک بھی مت کرو، ایک دوسرے کا مال کھا کے بھی، یا اپنی جان کی بھی بربادی مت کرو۔ جان اور مال کی حفاظت کا اسلام میں جو قانون بتایا گیا ہے اس حد تک، اس کے آگے جہاں قربان کرنا ہے وہاں پر قربان کرنا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، ناحق مال کھائے گا یا جان کو تلف کرے گا، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے جو ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دی ہے، کسی کو رتبہ دیا ہے، کسی کے حقوق زیادہ رکھے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں آپ اپنی نیت خراب نہ کریں، اور آپ وہ حالت کی تمنا نہ کریں
کہ کاش کہ میں جیسے مرد عورت یہ تمنا کرے کہ ارے مردوں کو دگنا مل رہا ہے تو ہمیں برابر ملنا چاہیے. قرآن کہتا ہے اللہ نے جب فرق رکھا ہے، اللہ نے جب فضیلت دی ایک کو کم ایک کو زیادہ، تو آپ وہ دوسری تمنا نہ کریں. للرجال نصیب مما اکتسبوا، عورتوں کے لیے عورتوں کا حصہ ہے، مردوں کے لیے مردوں کا حصہ ہے، اور اس کی حکمت ہم آپ سب سنتے بتاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، یہ آیت آنے کے بعد یہ آیت میراث ہے کہ سب کے لیے ہم نے وراثت وارث بنا دیا ہے. جو بھی اولاد یا رشتہ دار چھوڑ کے جائیں سب کا وارث ہم نے بنایا ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوا نصیبهم، جو آپ نے معاملہ کوئی طے کیا ہے اس کا حصہ اس کو دے دو. اب اس کے بعد آگے مردوں کے قوانین کے بارے میں آ رہے ہیں کہ مرد کو اللہ نے عورتوں کی دیکھ بھال اور اس کی ذمہ داری مرد کے حوالے کی، اس لیے کہ مرد یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ایک دوسرے کو فضیلت دیتا ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے عورت کو جائے مرد کو دی. فالصالحات، لہذا وہ عورتیں جو نیک ہیں، قانتات وہی فرما بردار ہیں، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو اللہ کے مرد کے غائبانے میں عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں اور دوسرے مردوں کو بری نظر اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہیں اور بری نیتوں کا موقع بھی نہیں دیتی ہیں، تو یہ عورتیں نیک عورتیں ہیں. واللاتی تخافون، اور جو عورتیں نیک نہیں ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ان کو وہ ان کی سرکشی یا ان کی زیادتی سے تم کو محسوس ہوتی ہے تو ان کو پہلے نصیحت کرو. دیکھیں قرآن کا قانون، پہلے نصیحت کرو، نصیحت سے نہ مانے تو ان کا بستر الگ کر دو، اس سے بھی فرق نہ پڑے تو ہلکی پٹائی کا حکم ہے. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر یہاں وہ بات مان گئی تو بس اس کے آگے آپ کچھ نہیں کرنا، اب اس کے آگے زیادتی نہیں کریں، اب کام ہو گیا آپ کا، بات ختم، اب نارمل ہو جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اس کے بعد بھی اگر خطرہ ہو کہ نہیں بات نہیں ٹھہرنے والی، لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں، تو اب باہر کے لوگ آ کے اس معاملے کو باہر سے مراد دونوں طرف کے رشتہ دار، مرد کے اور عورت کے، آ کے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. اگر نیت میں یا ارادہ ہوگا کہ نہیں ہمیں ملنا ہے، ہمیں الگ نہیں ہونا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ملانے کی ترتیب بنا دے گا. یہ قانون ہے. اس کے بعد شرک کی خرابی، اور اچھا ظاہر سی بات ہے اس کے لیے عبداللہ ان تمام احکام کو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ احکام کے بیان ہونے سے پہلے یا بعد میں اللہ تعالیٰ اس مین اصل اس روح کی اس جڑ کی طرف اللہ رہنمائی فرماتے ہیں جس سے ہمارے لیے اس میں آسانی ہو. لہذا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی قبول کرو اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھو، تو آپ کے لیے سارے اعمال پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، قبول کرنا بھی آسان ہوگا، عمل کرنا بھی آسان. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہم جو قانون بنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ، اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن خالی پڑوسی ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، حتیٰ کہ تمہارے بغل میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی حق ہے اضافی دوسرے کے بنسبت. وابن السبیل، اور پڑوسی مسافر اور غلاموں، سب کے حقوق کا خیال رکھو. بے شک اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. جو ان باتوں کا خیال نہیں رکھے گا وہ گھمنڈی ہے، غرور ہے اس کے اندر. اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، سیو کریں. یہ آپ کی جتنی اسکیمیں ہیں وہ کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ آپ بخل کا حکم دیتی ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کے اندر اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو فضل دیا اس کو چھپاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو کافروں کا کام. اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ شیطان کے دوست ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ قَرِينًا لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جس نے جو اس طرح کی تعلیمات آج کل کے ہماری اسکیموں کے روشنی میں دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر شیطان کا دوست ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، ہم ادھر ادھر کی تعویل کرتے ہیں. آج کی مارکیٹنگ، آج کا جو تصور اور آج کی جو آئیڈیالوجی ہے، آپ اس کو قرآن کی روشنی میں آ کے دیکھیں تو ہماری جدید تعلیم اور ہماری جدید ٹیکنالوجی ہماری تباہی اور بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. اللہ حفاظ فرمائے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ وما علیہم، آپ کیا حشر ہوگا کہ اگر لو آمنوا باللہ والیوم الاخر ما انفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما، کہ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں تو ان کو پریشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کسی کے اوپر ایک ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اگر اچھائی کی ہے تو اس کو اللہ بڑھاتا ہے، اور اپنی طرف سے مزید اللہ بڑھا کر دے گا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ کیسا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت کو لے کر آئیں گے، کے لیے گواہ لے کر آئیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لے کر آئیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا جو قرآن پڑھ کے سنا، تو انہوں نے سورہ نساء پڑھ کے سنائی. جب سورہ نساء پڑھتے جب اس آیت پر آیا تو آپ نے کہا رک جاؤ
اور جب انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھی، چہرہ اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ رہا تھا، یعنی اس بات پر کہ قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے جب گواہی کے لیے آئیں گے تو پھر جب گواہی تو سچی دینی پڑے گی، تو کیوں نہیں ہے دین کو مان رہے ہیں اور دین پر قبول کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ شراب کے اس مرحلے کی آیت ہے جس آیت میں نماز کے قریب آنے کی ممانعت ہے، اور پھر اس میں یہ اہل کتاب کی طرف موضوع جا رہا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ ان کو اہل کتاب کو یہ کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے دین کی باتوں کو کھول کے بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، عمل نہیں کیا۔ یہ کیا اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے کہ اس امت کے لوگ بھی آگے چل کے یہی سب حرکتیں کریں گے، قرآن کے احکام کو چھپا دیں گے، باتیں چھپا دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، سمعنا وعصینا، سنتے رہیں گے۔ قرآن سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، امام حرم بڑا امام صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت بہت اچھی ہے، قاری عبد الباسط کی تلاوت بہت اچھی لگتی ہے، فلاں قرآن بہت اچھا لگتا ہے، سمعنا ہے وعصینا، لیکن ماننا کچھ نہیں۔ یہی تو حرکت ہے، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے آیت نمبر 46 میں کہ سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بالسنۃ وطعنا فی الدین، بے شک ان کے جیسی یہ سب حرکتیں ہم نے نہیں کی، لیکن ایک حرکت تو ہم کر رہے ہیں، سمعنا وعصینا تو ہم کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ لہذا قرآن کی اہل کتاب کی باتیں جب ذکر کی جائے تو وہ ان کی حالت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، یا اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کے علاوہ بقیہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ فرما رہا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسهم، دیکھتے نہیں جو لوگ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، اپنی پارسائی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ وللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کی پارسائی ہوگی، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بنی اہل کتاب کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور اہل کتاب کی خرابیاں بیان ہونے کے بعد آ رہا ہے اولئک الذین لعنهم اللہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی، شیطان کی باتوں کو مانا، شیطان کے پروجیکٹ کو پروپیگیٹ کیا، اور اس کی مارکیٹنگ کی، اور کافروں کی واہواہی کی، اور کافروں کے بارے میں کہا آپ اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان بہت سارے ساتھی کہتے ہیں وہ ساری خوبیاں دوسروں کی بیان کرتے ہیں، سارے عیوب اپنے نکالتے ہیں، اور حتیٰ کہ بہت سارے آئیڈیاز میں اور بہت سارے تھیمز اور ایزمز میں ان کو دوسروں کی باتیں درست نظر آتی ہیں، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد ایمان کی بنیادی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو لوگ نیک ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور امانت ادا کرنے کا حکم، مال کی حفاظت کے لیے کتنے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، کتنی اچھی بات بتا رہا ہے تم کو، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، واللہ کیا آیت ہے، اللہ کا انداز دیکھے بات ہے، اللہ خود بیان فرما رہا ہے، اور جب اللہ اپنی تعریف اپنے زبان سے اپنے الفاظ میں کرتا ہے تو یقین کیجئے اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی، کیوں کہ خود اللہ کی ذات اپنے الفاظ میں کر رہی ہے، تو اس سے بڑے الفاظ کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اپنی تعریف خود اپنے الفاظ میں کر رہا ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم، اللہ کتنی ہی اچھی باتیں تم کو نصیحت کی بتا رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ یہ ساری باتیں میں کہتا ہوں سورہ نساء ہمارے معاشرے کے لیے ہر گھر میں پڑھائی جائے، سورہ نساء پر ہمارے معاشرے میں تو لگتا ہے عمل ہی نہیں ہے۔ اب ان تمام احکام کے بتانے کے بعد آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے اہل علم ہے جب وہ دین کی باتیں بتائیں، جو باتیں ان کو تسلیم کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں یا آپ کے ہاں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو فوراً دیکھیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، یعنی قرآن و حدیث میں جو آ رہا ہے آپ فوراً اس کو مان لیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر تقاضا کا ایمان کا تقاضا یہی کہ جب بھی کہیں کوئی اختلاف ہو فوراً دیکھا جائے کہ بھائی قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی قرآن و حدیث ہے تو پھر ہم اپنی بات سے فوراً رجوع کرتے ہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر طریقہ ہے اور بہترین کسی چیز کے لیے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آپ کے 9:30 بہت آدھا گھنٹہ بہت جلدی نکل جاتا ہے۔ 45 منٹس ہے۔
45 منٹ. اصل میں یہ آیت صورتیں ایسی ہے نا، اور یہ ضروری بھی ہے معاشرے کے لیے. وہ آگے کی جو صورتیں آئیں گی انشاءاللہ اس کو ہم لوگ ایک ہی 2 دن میں پوری صورتیں نکال دیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں. سامعین کرام، حسب معمول انشاءاللہ کچھ سوال اگر ہے تو ہم لیں گے. تو اگر میں سبھی کا مائک کھولوں تو ہم لوگ اب ڈسپلن سے کام لیں انشاءاللہ. تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کریں. آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں ابھی. السلام علیکم توقیر بھائی. اچھا، میرا سوال وہ اصل میں تھا کہ جہاں آپ نے ذکر کیا تھا، ظاہر وہ قانونی ہے، میں صرف اپنے معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں. ظاہر وہ قوانین آپ جانتے ہیں، مفتیوں کا کام ہی ہے. آپ نے کہا اگر ایک شخص کی ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، تو وہ باقی آدھا کس کو ملے گا؟ ہیلو مولانا کنویٹ کرنے کا ہی ہے. ہاں جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. ہاں، تو آدھا جو باقی ہے وہ جیسے اس کے اور رشتہ دار ہوں گے نا، جیسے جس کا انتقال ہوا ہے اس کا چچا ہوگا، اس کا بھائی ہوگا، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جا کے رشتے میں وہ کہیں نہ کہیں دور دور تک جا کے پہنچتا ہے. وہ اگر بھائی نہیں ہوگا تو بھتیجا ہوگا، چچا ہے تو چچا کے بیٹے ہوں گے. مطلب وہ اقربا کی لسٹ جو ہے جہاں بڑھتی جائے گی وہاں تک وہ پہنچے گا. اچھا، میں اگلا سوال کا حصہ یہ تھا اعتراض، معاذ اللہ سوچ میں تھا اعتراض کرنے کا. اگر فرض کرے ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی، بیوی بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک جو ہے بھائی مالدار ہے یا اس کا ایک چچا ہے، تو اس صورت بیٹی کو آدھا ہی ملے گا؟ جی آدھا ہی ملے گا. کیوں پورا ملے گا؟ آپ دیکھیں قرآن نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہے. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کو جو اللہ نے کسی چیز میں کوئی چیز میں بڑھوتری دی ہے تو آپ دوسروں کی تمنا مت کریں. آپ لہٰذا اب اس کے پاس مال بھی ہے اور اس میں کا بھی وراثت اس کو ملے گا، تو آپ کو نہیں یہ سوچنا ہے، آپ کو اپنا حق دیکھنا ہے. شریعت نے ہم کو ہمارا آدھا دیا ہے، ہم آدھے کے حقدار ہیں. اور اگر کوئی بھی اگر وہ رشتہ دار نہ لے، یہ اس کا معاملہ ہے. اگر رشتہ دار کوئی بھی نہ ہو، مثال کے طور پہ، تو پھر بھی آدھا ہی ملے گا. ہاں، اصل تو اس کا حق آدھا ہی بنتا ہے. کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا حق آدھا ہی بنتا ہے. اب اس وقت اس صورت حال میں کیا ہوگا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ دار تو بنے گا. بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک مرد ہو، ایک انسان کا انتقال ہو، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اس کا نہ کوئی بھائی ہے، نہ اس کا چچا ہے، نہ اس کے چچے کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے بھائی کا کوئی بیٹا ہے. ایسے ریئر کیس میں پھر وہ عدالت بیت المال بیچ میں آتا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جہاں تک کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ وراثت کا جو معاملہ ہے ہر ایک کا اپنا انفرادی معاملہ ہے اور ہر ایک کی سچویشن الگ الگ ہے. تو شاید اس مختصر سے پروگرام میں ہر ایک کی تشفی بس جواب تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ ہمارا ٹائم بہت مختصر ہے. میرا ایک سوال ہے جو شاید جس سے ہر کسی کو سابقہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھا ہو. ابھی جیسا شروع میں آپ نے بتایا کہ بیٹی کو جہیز دینے سے بچنا چاہیے، حلال طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی شرعن طریقے سے جو وراثت میں جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے. اگر کوئی صاحب حیثیت شخص ہے، اس نے اپنی بیٹی کو شرعن طریقے سے وراثت کا حصہ بیٹی کو ادا کر دیا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں شادی بیاہ کا معاملہ جو ہے یہ خوشی کا موقع جانا جاتا ہے، اور اس میں والدین جو ہے بیٹی کو تحفے تحائف دیتے ہیں جو بدقسمتی سے جہیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر انسان چاہے کہ اس نے وراثت کا حصہ تو ادا کر دیا ہے اور اس کو جہیز کی لعنت سے بھی بچنا ہے تاکہ غلط مثال معاشرے میں قائم نہ ہو، تو اب یہ جو بیٹی کو دینا ہے اس کے بعد بھی اس کو کچھ دینا ہے تو اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ جہیز سے بچ جائے اور اس کو تحفہ وغیرہ بھی ادا کیا جائے؟ دیکھیے، بیٹے کی تعلیم میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ ولی امر کی ایک عام فطری نظام ہے. اللہ کے یہاں اس کی گنجائش ہے اور وہ ایک دوسرے کا حق بنتا ہے، وہ ہم نے خرچ کیا. بیٹی کی شادی میں جو شادی کے لوازمات ہیں وہ خرچ کرنا ہے،
تو یہ اولاد کے اوپر جو گھر کے ذمہ دار بھائی والدین جو بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ایک عام معاشرے کا فطری نظام ہے جس کو شریعت چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، اور اس میں جہاں تک جائز نظام ہے اس کو تسلیم کرتی ہے۔ وراثت کا معاملہ یہ ہے کہ وراثت کا کوئی حساب وفات سے پہلے جوڑا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وراثت تو ہوگی ہی جب اس بندے کا انتقال ہو جائے۔ اب انتقال ہونے تک کیا بچا کیا نہیں بچا، ہو سکتا ہے ایک بندہ اتنا سخت بیمار پڑ جائے کہ اس کی پوری پراپرٹی اس میں ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس نے وراثت کے نام پر بیٹے یا بیٹی کو دے دیا، وہ انسان زندہ رہا اور بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ ہزار وجوہات ہو سکتی ہیں وفات کی اور موت کی۔ تو اسی لیے قانون کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ جہیز الگ چیز ہے، اور شادی کے نام پر بیٹی کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر بیٹی شادی ہو رہی ہے، بیٹی کو کچھ زیورات دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹی کو کچھ کپڑے لتے دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب لڑکے کو کیش دے رہے ہیں، وہ کس کھاتے میں دے رہے ہیں؟ لڑکے کے نام پر لڑکے کو فلیٹ بک کر کے دے رہے ہیں، وہ کس کھاتے میں دے رہے ہیں؟ یہ جو شادی کے نام پر، ان چیزوں کا کیا لینا دینا؟ ہاں، شادی کے نام پر مان لیجئے کسی لڑکے کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا اور لڑکی کا باپ خوشحال ہے، صاحب حیثیت ہے، اس مجبوری کی وجہ سے اگر اس نے ان کے لیے ایک گھر بھی بہت بندوبست کر دیا، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے سچویشن دیکھنا ہے، یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ ہم نام کمانا چاہ رہے ہیں، پیسہ دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ بات الگ ہے۔ تو وہ تو آپ نارمل حالات میں دیکھیں کہ بات صاف ہو جائے گی۔ یعنی لڑکے کو نہیں دینا ہے، جو کچھ دینا ہے بیٹی کو دے دینا۔ جی جی، مطلب لڑکے کو کچھ نہیں دینا ہے، جو بھی کچھ دینا اپنی بیٹی کو اس کے ضرورت کے حساب سے، یا جو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں وہ دینا ہے۔ دیکھیے لڑکا اگر ضرورت مند ہے تو دینا ہے، لڑکا اگر داماد بننے جا رہا ہے تو شادی کے نام پر اگر رسم بنی ہوئی ہے تو دینے سے پہلے ہم کو سوچنا پڑے گا۔ اور لڑکے کے دن بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، جب وہ داماد ہو جائے گا تو انسان دینا لینا کرتا رہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا، یا اسی سے جڑا ایک سوال تھا یہ کہ جیسے وفات سے پہلے ہی یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پوری تقسیم کر دیتے ہیں کہ جیسے اولاد میں بیٹوں کو یہ چیز دے دی، بیٹی کو وہ زمین دے دی، وہ سارا کچھ وفات سے پہلے ہی تقسیم کر دیتے ہیں، کیا اس کی گنجائش ہے اس کی؟ دیکھیے وراثت اس کو کہتے ہیں جو انسان کے انتقال کے بعد تقسیم، وہ الگ چیز ہو گئی۔ اگر زندگی میں وہ برابر سب کو تقسیم کر دیا، سارے بیٹے بیٹیوں کو، تو وہ وراثت نہیں ہے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ وراثت کے نام پر تقسیم نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ وراثت کا قانون کے علاوہ ہوگا، یہ الگ قانون ہوگا۔ اب اس قانون کو کیا نام دیں گے واللہ عالم۔ اب اس بات کی گنجائش تو ہے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے رہتے ہوئے اس کو باپ کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو کسی چیز کا مالک بنا دے، لیکن انصاف کا خیال رکھے۔ اور جب بیٹے بیٹیوں کو دے گا تو یہاں پر 1/2 کا حساب نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر آدمی وراثت کے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے تو شریعت کا جو 1/2 والا حساب ہے وہاں پر ناانصافی ہوگی۔ السلام علیکم۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے نا، ایک منٹ یہ حساب صاف ہونے دیجیے، ابھی کلیئر نہیں ہاں اس میں، لیکن مولانا آپ نے جیسا بتایا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے نا وراثت، جو نہیں وہ تو وصیت میں 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن رہا مسئلہ تقسیم کرنے کا، جیسے ایک باپ ہے اس کے پاس بہت ساری پراپرٹیاں ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں بیٹے بیٹیوں کو سب کچھ دے دوں، تو وہ وراثت تو نہیں کہلائے گا۔ جیسے وہ اپنے زندگی میں مسجد میں پیسہ دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، کسی رشتہ دار کو دے رہا ہے، اس کو دینے کا حق ہے۔ اگر وہ اسی طرح اپنے اولاد کے درمیان بھی دیتا ہے تو زندگی میں جب دے گا تو اس کو یہ قانون دیکھنا پڑے گا کہ بیٹا بیٹی سب کو برابر دینا پڑے گا، کیونکہ زندگی میں قانون 1/2 کا نہیں ہے۔ صاف ہو رہی ہے بات؟ نہیں آپ جھجکے نہیں، آپ سوال کو اینڈ تک ختم کر کے چھوڑیں۔ وہی غلط فہمی دیکھیے، 1/3 سے زیادہ اپنی حیاتی میں نہیں دے سکتے۔ نہیں آپ نے غلط سمجھا۔ اپنی حیاتی میں اپنی حیاتی کا قانون نہیں ہے، وہ دینے کا جو مسئلہ ہے، وہ وصیت کا جو مسئلہ ہے 1/3 کا، وہ وصیت کے ساتھ 1/3 کا جو قانون ہے وہ وصیت کے ساتھ ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں ہدیہ اور تحفہ دینے یا اس کو خرچ کرنے کے اوپر وہ بندہ مکلف ہے کہ وہ چاہے پورا خرچ کر دے۔
حدیث میں نصیحت یہ کی گئی ہے کہ کوئی بندہ اپنے پورے مال کو یوں نہ خرچ کر دے کہ اس کی اولاد والے جو ہیں وہ فقیر ہو جائیں. تو یہ تو وہ اپنے اولاد ہی پر خرچ کر رہا ہے, اپنے اولاد ہی میں تقسیم کر رہا ہے, تو اس کی گنجائش تو ہے. لیکن اگر وہ وراثت کا بدل سمجھ کے اس کو کر رہا ہے تو شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. حضرت اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ والد اپنے حیات میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے کچھ دے دیا اور کہہ دیا کہ بس یہ تمہارا, یعنی اس کے بعد باقی جائیداد میں باقی لوگوں کا حق ہے, تمہارا حق نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ یہ لے لو اور آپ کا آگے کوئی حصہ نہیں آتا ہے. اس کے بارے میں کیا قانون ہے؟ یعنی نہیں, وہ اگر وہ زندگی میں کچھ دے کر اپنے ایک بیٹے بیٹی کو وراثت کے قانون سے فارغ کرنا چاہتا ہے تو یہی ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اللہ کے قانون کو پار کرنے والی بات. وراثت کا قانون الگ ہے, وہ اپنے زندگی میں کوئی مال دے اس کو وراثت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا ہے. وراثت کا قانون اپنی جگہ رہے گا. ہمارے ماں باپ کے کہنے سے کوئی بندہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنہوں نے دیا پہلے وہ ہدیہ ہو گیا, وہ وراثت اب یہ ہے ہو کہ گیا. انہوں نے اپنی زندگی میں جو اپنے اولاد کو دیا, ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو, اور دوسروں کو نہیں دیا, تو یہ ایک ناانصافی کے زمرے کی چیز ہے. اگر سارے بھائیوں نے مجبوری سمجھ کر اس کو قبول کر لیا ہے کہ وہ محتاج ہے, آپ اس کو دے دیجئے, تو یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ محتاجی کی بات نہیں ہے حضرت. یہ بات یہ ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنی کمائی سے اپنے کچھ جائیداد, سمجھ لیجیے آپ جوائنٹ فیملی ہے, باقی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بھائی اور دوسرے بھائی بہن ہیں, اور بیٹا جو کما رہا ہے وہ اپنی جائیداد بنا رہا ہے الگ سے, اور اس کو اس میں سے جو چونکہ جوائنٹ فیملی ہے اور وہ اپنے جو کما کے اپنی بیوی کے نام پر اگر جائیداد بنا رہا ہے کہ اس میں سے ہمارے بھائی بہن کا حصہ نہیں بنے گا, اس کیس میں اگر باپ یہ فیصلہ کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ابھی تم یہ کام ہو کرو, ہماری یہ جائیداد ہے, اس میں سے تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے, اگر ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ تم ابھی پکڑو اور رل ہو جاؤ, اس کے بعد جو ہمارا بچے گا وہ تو اس میں تمہارا کوئی شیئر نہیں ہوگا. اس کیس میں کیا ہوگا؟ وہ ناانصافی ہے, کھلا ناانصافی ہے. ایسا ناانصافی معاشرے میں بہت ہوتی ہے, ایسی معاشرے میں ناانصافی بہت ہوتی ہے. تو باپ کی طرف سے ناانصافی ہے. جی تو باپ کی طرف سے ناانصافی ہے. جی باپ کی طرف سے ناانصافی ہے. ایسی ناانصافی ہمارے معاشرے میں بہت ہے. ہمارے اکثر ماں باپ اپنے آپ کو دوسرا خدا سمجھتے ہیں, اپنا قانون چلاتے ہیں. اسی لیے میں اتنے کھلا بات کرتا ہوں. اگر غلطی ہے تو میری کوئی اصلاح کرے. ہمارے معاشرے میں والدین اپنا قانون چلانا چاہتے ہیں جہاں پر ان کو حاصل ہے اپنے اولاد پر. اولاد کے معاملے میں وہ ماں باپ ہیں, وہ خدا نہیں ہے. یہ تربیت کی ضرورت ہے. اسی لیے تو قرآن نے دیکھا آپ نے وہ آیت کیوں آئی ہے اس کے بعد, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور پھر وہ پورے وراثت کے قانون اور مال کے قانون کے بعد دو اہم ترین خطرناک اہم ترین آیتیں آئی ہیں. اس میں سے دوسری آیت کتنی خطرناک ہے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. یہی تو ہے تعدی حدود, اللہ کے حدود کو پار کرنا, ادھر سے ادھر کرنا, توڑنا پھلانگنا, یہی سب تو ہے. اور کیا ہے؟ یہ تو بیچ میں پیچیدہ مطلب پیش پھنستا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی کلیئر. لیکن اگر انہوں نے اور اس بیٹے نے یہ قبول کر لیا کہ بس ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں آگے اور جائیداد میں نہیں لوں گا حصہ, میں الگ ہو گیا, اور آپ نے دے دیا, اس نے قبول کر لیا, تو اس کیس میں وہ تو گھر کے حالات دیکھنے پڑیں گے. سب بہت سارے انڈیویجول مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جس کو عمومی طور پر قیاس کرنا اور بتانا بھی مشکل ہوتا ہے. اس کو انفرادی طور پر دیکھنا ضروری ہے. اگر وہ کچھ ظلم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے برداشت کر لیا تو ان کا معاملہ ہے, اس میں اب شریعت کا کوئی قانون. لیکن وہی ہے کہ یہ سب شریعت کے ساتھ گیم چل رہا ہے, شریعت سے ہٹ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ میں یہ جان لوں, یہ بات مان لیجئے اجمالی طور پر کہ یہ سب کچھ شریعت سے ہٹ کر ہو رہا ہے. اچھا, بیٹا کی کمائی ہے اور باپ نے اپنے نام سے زمین خرید لی, جائیداد خرید لی, اور پھر اس میں باقی سارے بھائیوں کا حق ہو گیا. بیٹا نہیں, ابھی جوائنٹ فیملی جو آپ نے کہا, یہ جوائنٹ فیملی کے معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں کنسپٹ بہت عام صاف ہونا چاہیے. ایک بیٹا کی اچھی کمائی ہے, وہ پورا گھر میں بھیجتا جا رہا ہے, سارے بھائی بہن سب برابر کے حصے دار ہو رہے ہیں, اور جناب اس کی ملکیت کا کچھ پتا نہیں, نہ زکوٰۃ کا قانون, نہ یہ نہ وہ. تو اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے
अगर जी। वो या तो ये कि वो फी सबीलिल्लाह सब अल्लाह के नाम पर खर्च करें, हो गया बात, इस्लाम उसको मना नहीं करता, लेकिन ज़कात के कानून वगैरह वगैरह हुकूक, उसके बीवी बच्चों के हुकूक, वो दूसरों की वजह से उसके ऊपर सबसे पहले उसके बीवी बच्चों के हुकूक बनते हैं, उसकी फिक्र करे। सामान्य कराम, आप सभी से गुजारिश है कि सिर्फ एक ही सवाल आप करें नॉर्मली, और दूसरों को भी मौका दें, और कुछ पर्सनल लेवल के सवाल हो आपको तो मौलाना का माशुल नंबर खां है सब। मौजूद है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ताकि दूसरों को भी उनके दीगर सवाल करने का मौका जी। मिले। एक ही सवाल पे सवाल और सवाल चलता रहेगा तो प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। मैं माजरत आज चाहता हूँ, मेरा आज ख्याल है के कि लिए मैं सोच रहा था कि शायद इसे जी दूसरे जी, भी अरुण समझेंगे। साहब जी इंशाअल्लाह ख्याल रखूंगा मैं आगे। जी जी, आज के लिए ये आखिरी सवाल था। इंशाअल्लाह कल ये नशिश जारी रहेगी। हम अप्रिशिएट करते हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं, वरना तो हमने लाइव महफिल में देखा है कि 15-20 मिनट हम खाली बैठते हैं और लोग सवाल नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयारियां करके आए, लेकिन हर बंदा अपने आप के लिए एक ही सवाल को मखसूस रखे, और उससे मजीद कुछ जानना हो तो फिर वो मौलाना से डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। आज के लिए हम तानवीर साहब, दूसरा जी ये भी कि एक आदमी एक सवाल करे, लेकिन एक रोज जो है एक सेशन में 2 या 3 से ज्यादा मुख्तसर सवाल ना हो, क्योंकि देखिए जो मौलाना खुलासा बयान कर रहे हैं वहाँ पे वक्त की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। मौलाना आज सही। दूसरी तीसरी बार का आधा पौना घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता, और उसके बाद सवाल जो आपके सेशन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ये इंशाल्लाह रमजान के बाद भी आपको मौका दिए जाएंगे, जो आपके जाती सवालात है आप करते रहिए। फिलहाल जो टॉपिक जो चल रहा है उसके ताल्लुक से, और जाती सवाल उससे थोड़ा हाँ, सा ये असल में एराज करें तो बेहतर है। ये जो आयतें हैं ना, इन आयतों के ज़िम्न में असल में साथियों के दिमाग में सवाल पैदा होते होंगे, तो बहरहाल वो इनफरादी तौर पर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सब अहकाम की आयतें चल रही हैं। अभी ये 2-3 सूरतें, सूरह मायदा तक ये सिलसिला रहेगा अभी, चूंकि ये बहुत ही अहम, बहुत ही तफसीली, मैंने तो कई साल इस सूरह निसा पे दर्स दिया था, तो कई साल निकल गए इसके ऊपर, यानी साल 1.5 साल से भी ज्यादा। तो चूंकि इसमें वैसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब से अहकाम। सीखने भी मिलता है। सही। जी सवाल जवाब से सीखने भी मिलता है, लोगों के जी जी, सवाल से भी सवाल जवाब सीखने से मिलता है। नहीं, मुआशरे में है ये जरूरत है, और हमारे मुआशरे इसमें उलझे हुए हैं। मैंने कहा ना आपको कि सूरह निसा के हिसाब से हम देखें तो हमारे मुआशरे में लगता है सूरह निसा पर अमल ही नहीं। तो इंशाल्लाह और सवालात इंशाल्लाह अब कल लेंगे हम लोग। 15 मिनट रहेगा हमारे पास में, तो आप एक सवाल प्रिपेयर करके आए, और इंशाल्लाह हम 15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे कल से। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाह